الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا بیان ہے، اور اس حدیث کو مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 3414 اور صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 2067، سنن انسائی رقم الحدیث 5301 اور سنن ابی داؤد رقم الحدیث 3703 اور سنن ترمذی شریف رقم الحدیث 1878 اور کتاب صحیح بخاری شریف جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 228، اس پر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت حذیفہ کے پاس تھے، انہوں نے پینے کے واسطے پانی مانگا، پانی طلب کیا تو ایک مجوسی نے ان کے لیے پانی دیا۔ جس وقت وہ پیالہ، وہ برتن جس میں پانی تھا، وہ ان کے ہاتھ پر رکھا تو انہوں نے اسے پھینک دیا اور انہیں فرمایا، اگر میں اسے باز نہ روکتا، اسے بار بار منع نہ کرتا، اس سے نہ رکتا، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے سرور کون مقام امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین فرمایا کرتے تھے کہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں نہ پیا کرو اور ان کے پیالوں میں نہ کھایا کرو۔ احباب وقار، صحابہ جس عمل کو تاجدار کائنات فخر موجودات منع فرماتے اس کو ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا کہ جس کام کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے، صحابہ بھی اسے ناپسند کرتے، اس کو چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو اور سونے کے برتنوں میں نہ کھایا پیا کرو۔ تو حضور نے جب بتایا تو حضور کے صحابہ نے بھی اسے ترک کر دیا، کیونکہ وہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرات محترم، حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مجوسی یا کافر یا مشرک ہیں جن کو اتنی دولت پر گمانڈ ہوتا ہے کہ وہ سونے کے برتنوں میں کھاتے ہیں، چاندی کے برتنوں میں پیتے ہیں،
اس لیے رب کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ ان میں آپ نہ کھایا کریں نہ پیا کریں، کیونکہ یہ دنیا میں جو ہیں مشرکین کے لیے ہیں، کافروں کے لیے ہیں، اور آخرت میں اللہ کے مقرب بندے صالحین متقین کے لیے ہیں، نیک لوگوں کے لیے ہیں۔ احباب ذوالفقار، یہ کھانے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کن برتنوں میں کھانا چاہیے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کے گوش گزار کیا، اور کھانے کا ذکر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال سنگ تریسی کی، کہ اس کی خوشبو اچھی اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو مومن قرآن مجید نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثال ہے جس کے اندر خوشبو نہیں مگر اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری شاندار مثال عطا فرمائی۔ فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال سنگ تریسی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی جس کا اعلیٰ ہے، اچھا ہے۔ اور دوسرا فرمایا مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور سی ہے۔ احباب ذوالفقار، اگر توجہ کی جائے تو جتنے بھی پھل ہیں ان میں کھجور شاندار پھل ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی، مزہ اس کا ہوتا ہے، اعلیٰ پھل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند بھی تھا، حضور اسے پسند بھی فرماتے تھے، لیکن فرمایا وہ میرا امتی جو لا ریب کتاب نہیں پڑھتا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو قرآن کو نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس کی کھجور جیسی ہے کہ کھجور کا وہ میوہ جس کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ انسان انسانیت میں ہے تو سب سے اچھا، لیکن اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے تو وہ اعلیٰ ہے، وہ بلند ہے، اس سے خوشبو بھی آئے گی، اس سے فائدہ بھی ہوگا، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا، اس کا یعنی کردار بھی اچھا ہوگا، اخلاق بھی اچھا ہوگا، رہن سہن بھی اچھا ہوگا، اس کی یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ احباب ذوالفقار، اسی طرح حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر خوشبو نہیں مگر اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ ریحان کی مانند ہے، اور اس کی خوشبو پسند ہے مگر اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ وہ ریحان پھل جس کی خوشبو اچھی ہے، ذائقہ کڑوا ہے، منافق جو ہے اس کی مثال اس جیسی ہے۔ اور فرمایا جو منافق قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال اندرین کسی ہے جس کی خوشبو نہیں مگر اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ احباب ذوالفقار، وہ منافق جو لا ریب کتاب بھی نہیں پڑھتا، اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس کے اندر خوشبو بھی نہیں،
خالق کائنات مالک ارض و سماوات کا یہ پیغام آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو بھی مختلف کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ مسند احمد، اس میں رقم الحدیث 19055 اور مسند احمد کا یہ حوالہ پیش کیا، اور سنن نسائی رقم الحدیث 5038 اور سنن ابی داؤد رقم الحدیث 4829 اور صحیح مسلم شریف 997 رقم الحدیث اور سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 2104، یہ مختلف کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے عرض کیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرے مولا حدیث مصطفیٰ پڑھی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار عالم، جتنے احباب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں، اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، دوسرے دوستوں تک پہنچاتے ہیں، میرے مولا ان کی نیک خواہشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے میرے سبسکرائبر بھائی ہیں ان کے لیے دعا ہے رب کائنات ان کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں، حدیث مصطفیٰ کا صدقہ تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی پاک حدیث کا واسطہ مولا ان کی پریشانی دور فرما۔ اور میرے احباب جتنے بیمار ہیں، مالک مولا تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ انشاءاللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری اس حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلی حدیث کے ساتھ ملیں گے۔ والسلام